السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ اردو جماعت اول کا سبق نمبر 12 میں کیا پہنوں جو صفحہ نمبر 141 پہ ہے پڑھیں گے۔ بچوں، یہ سنانے کا سبق ہے، یعنی میں آپ کو سناؤں گی اور آپ نے دھیان سے سننا ہے اسے، اچھا؟ لیکن اس سے پہلے آپ سوچیں اور بتائیں آپ کو کس طرح کا لباس پہننا پسند ہے۔ اگر آپ کو اپنی پسند کا لباس پہننے کا موقع ملے تو آپ کیسا لباس پہننا پسند کریں گے؟ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کا قومی لباس کون سا ہے؟ تو چلو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ کسی ملک کے قومی لباس سے مراد ایسا لباس ہے جو سارے ملک میں پہنا جائے، جیسے پورے پاکستان میں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے۔ تو جی بچوں، پاکستان کا قومی لباس کون سا ہے؟ شلوار قمیض۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ مختلف علاقوں میں شلوار قمیض تیار کرنے کا انداز مختلف ہے۔ تو چلیں ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ امی امی، ہیرا نے امی کو آواز دی۔ کیا بات ہے ہیرا، میں ادھر ہوں، امی جان نے باورچی خانے سے جواب دیا۔ امی جان، 14 اگست کو ہمارے اسکول میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، میں اس دن کس طرح کے کپڑے پہنوں؟ ہیرا نے امی کے پاس آ کر بولا۔ آپ خود ہی بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ امی جان نے اس سے پوچھا۔ ہیرا، استانی صاحبہ کہہ رہی تھی تم بلوچی لباس پہننا، لیکن امی جان بلوچی لباس کیسا ہوتا ہے؟ امی جان، میری بیٹی، بلوچی بچیاں بھی شلوار قمیض پہنتی ہیں، ان کی قمیضوں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، کیا آپ کو ایسا لباس چاہیے؟ ہیرا، جی امی۔ امی جان، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسا لباس بنوا دوں گی۔ ہیرا، شکریہ امی جان۔ امی جان، میری جماعت کے دیگر بچے دوسرے صوبوں اور علاقوں کا لباس پہنیں گے، کتنا اچھا لگے گا نا؟ ہیرا کی بات سن کر امی جان مسکرائی۔ خدا خدا کر کے 14 اگست کا دن آیا، اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی۔ ہیرا نے رنگین داغوں کی کڑھائی والا بلوچی لباس پہنا۔ احمد کھلا سا چوغا پہنے کشمیری بچہ لگ رہا تھا۔ کمال کے کندھوں پر اجرک اور سر پر سندھی ٹوپی تھی۔ ایک پیاری سی بچی نے خیبر پختونخوا کی بچیوں کی طرح شیشوں سے سجا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ 2 بچے پنجابیوں کی طرح کھلے کرتے اور دھوتیاں پہن کر آئے۔ ہیرا کی سہیلی فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی اور دوپٹے کے کناروں پر کڑھائی کی گئی تھی، یہ گلگت بلتستان کا لباس تھا۔ سب بچوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان ہی یوم آزادی کی تقریب میں شامل ہو گیا ہو۔ تو ٹھیک ہے بچوں، کیسا تھا ہمارا سبق؟ اچھا تھا نا؟ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ بتائے گا مجھے کوئی؟ ہمیں اس میں سے یہ سبق ملا، ہمیں معلومات حاصل ہوئی کہ ہمارے ملک کا قومی لباس کون سا ہے۔ تو سب کو معلوم ہے نا کہ ہمارے ملک کا قومی لباس کون سا ہے؟ تو چلیں ٹھہریں اور بتائیں احمد کیسا لگ رہا تھا؟ فاطمہ کا لباس کیسا تھا؟ سندھی ٹوپی کس نے پہن رکھی تھی؟ تو چلیں سب سے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ احمد کیسا لگ رہا تھا، تو کون بتائے گا احمد کیسا لگ رہا تھا؟ احمد
کھلا سا چوگا پہنے کشمیری بچہ لگ رہا تھا۔ سب کو پتا چلا نا، سب نے سبق میں پڑھا نا کہ احمد کیسا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد ہے فاطمہ کا لباس کیسا تھا۔ تو اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہیرا کی سہیلی فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی اور دوپٹے کے کناروں پر کڑھائی کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اور سندھی ٹوپی کس نے پہن رکھی تھی؟ کمال کے کندھوں پر اجرک اور سر پر سندھی ٹوپی تھی۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کمال نے سندھی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے بعد ہے سننا۔ عبارت کو غور سے سنیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ زبانی، ٹھیک ہے بچوں؟ جنگل میں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھی، بندریا، مینا، خرگوش اور چیل نے مل کر سوچا کہ کیا کیا جائے۔ سارے درخت اور پودے سوکھ رہے تھے۔ وہ سب مل کر شیرنی کے پاس گئے۔ ان کی بات سن کر شیرنی بھی گھبرا گئی۔ بیل نے کہا، سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سب نے دعا کی۔ اچانک بادل گرجے اور بارش برسنے لگی۔ تو دیکھا نا بچوں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ تو آگے ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ زبانی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے، سب جانور کیوں پریشان تھے؟ تو بچوں، سب جانور کیوں پریشان تھے؟ سب جانور اس وجہ سے پریشان تھے کہ بہت دنوں سے جنگل میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے دوسرا سوال ہے، جانور پریشانی میں کس کے پاس گئے؟ تو بچوں، سارے جانور مل کر شیرنی کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس اس لیے گئے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ ان سے پوچھیں کہ اس پریشانی میں کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ سوال نمبر 3 ہے، بارش نہ ہونے سے کیا نقصان ہو رہا تھا؟ تو بچوں، بارش نہ ہونے سے کیا نقصان ہو رہا تھا؟ سارے درخت اور پودے سوکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نقصان ہی ہے نا، جب بارش نہیں ہوتی تو سوکھا پڑ جاتا ہے ہر طرف۔ تو سارے درخت اور پودے سوکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اب سوال نمبر 4 ہے، بارش نہ ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کون بتائے گا کہ بارش نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جی بچوں، بارش نہ ہو تو ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ وہ تو سب کی سنتا ہے نا، تاکہ خدا ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے؟ تو بچوں، یہاں پہ آگے ہے دیے ہوئے الفاظ کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہے بارش، آڑو، سویرا، خالق، جماعت، برآمدہ، کیاری، ستھرا، مل جل کر، صحن، حیران، گھونسلہ، چونچ، نظارہ، سہانا، بوندیں، رسول، عزت، عمارت، دیوار، پرنسپل، کتب خانہ، اسکول، کلیاں، گہرے، بلبل، کوئل، متوازن غذا، مفید، بات چیت، انتظار، آئندہ، نمائش، دھوم۔ تو بچوں، یہ تھے کہ دیے ہوئے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں، تو جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
تو آگے ہے زبان شناسی. تھا، تھی اور تھے لگا کر جملے مکمل کریں. ٹھیک ہے، اب اس میں کہاں پہ تھا لگے گا، کہاں پہ تھی لگے گا، یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے ہے میں اور میرے امی ابو پہلے گاؤں میں رہتے تھے. یہاں پہ کیا آئے گا؟ تھے. ابو جان کو شہر میں نوکری ملی تو ہمیں گاؤں چھوڑنا پڑا. شہر آ کر مجھے اپنا گاؤں بہت یاد آتا تھا. ٹھیک ہے بچوں، میں گاؤں کی سہیلیوں کو یاد کر کے روتی تھی. یہاں پہ تھی آئے گا. کچھ دن گزرے تو شہر میں میری ایک سہیلی بن گئی. مجھے کچھ سکون ملا، لیکن گاؤں کی یاد مجھے بار بار ستاتی تھی. ابو جان نے یہ دیکھا تو چھٹی والے دن مجھے گاؤں لے آئے. میں سب سے مل کر بہت خوش ہوئی. ٹھیک ہے، تو بچوں آگے ہے لکھنا. کا، کی اور کے لگا کر جملے مکمل کریں. کہاں پہ کا لگے گا، کہاں پہ کی اور کے لگے گا، اب ہم پڑھیں گے تو بتاؤں گی میں آپ کو. ٹھیک ہے، اسد ڈیش گھر بہت خوبصورت ہے. تو یہاں پہ آئے گا اسد کا گھر بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے وہ اپنے امی ابو ڈیش ساتھ رہتا ہے. وہ اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا ہے. اس ڈیش بہن کا نام کرن ہے. تو یہاں پہ آئے گا اس کی بہن کا نام کرن ہے. ٹھیک ہے بچوں.